سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 آیت ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلافت ارضی کا بیان ہوا اور فرشتوں پر ان کا علمی تفوق اور فضیلت ظاہر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، فرشتوں پر ان کا علمی تفوق ظاہر کیا۔ اب چونکہ کار خلافت انجام دینے کے لیے ضروری تھا کہ زمین میں موجود ذی عقل مخلوقات جتنی بھی ہے وہ ان کی ماتحتی قبول کریں، حضرت آدم علیہ السلام کی اطاعت کریں، ان کے سامنے سرنڈر کریں۔ اس وقت زمین میں ذی عقل مخلوق فرشتے اور جنات تھے۔ جنات فرشتے جنات سے افضل تھے، اس لیے ان کا ذکر کیا، ان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، ورنہ دونوں کو حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ ایک رمزی اور تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ چنانچہ فرشتوں نے تو سب نے سجدہ کیا اور جنات نے بھی سجدہ کیا، مگر ایک خاص فرد عزازیل ابلیس اینٹ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انسان کی ماتحتی قبول نہیں کی، اس لیے وہ راندہ درگاہ ہوا، مردود ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ اب آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں پیدا کر کے جنت میں بسایا اور وہاں ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ جنت میں بسنے کے دوران ایک خاص واقعہ پیش آیا، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ تفصیل یہ ہے کہ پہلے زمین میں مختلف حکومتیں تھیں، اسلامی بھی اور غیر اسلامی بھی، مگر حدود، بارڈر، پاسپورٹ اور ویزا نہیں تھا، جو جہاں چاہے جا سکتا تھا۔ اسی طرح پہلے اللہ کی کائنات میں بھی حدود اور پابندیاں نہیں تھیں۔ زمینی فرشتے اور جنات آسمانوں کے اوپر جنت تک جا سکتے تھے، حدود بعد میں قائم ہوئی اور پابندیاں بھی بعد میں لگیں۔ اب زمینی فرشتے تو آسمانوں کے اوپر جا سکتے ہیں مگر جنات اور انسان نہیں جا سکتے۔ پھر جنات آسمان کے قریب جا سکتے ہیں، انسان قریب بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ انسان جنات کی بنسبت کثیف اور کمزور مخلوق ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر آدم علیہ السلام کا زمینی مخلوق پر تفوق ظاہر کیا، پھر اطاعت و فرمانبرداری کا تعظیمی اور رمزی سجدہ کرایا۔ یہ سب کچھ زمین میں ہوا، یہ سارا زمین میں ہوا۔ پھر حضرت آدم
اور حوا علیہم السلام کو جنت میں بسایا تاکہ وہاں کا لطف اور مزہ چکیں اور اپنے اصلی وطن کو پہچانیں، کیونکہ یہاں پھر لوٹ کر آنا ہے۔ وہاں ان کو ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ کیا وہ درخت برا تھا؟ اس میں کوئی خرابی تھی؟ وہ درخت کچھ برا نہیں تھا، جنت کی کوئی چیز بری نہیں ہوتی۔ اس درخت کو دراصل اطاعت اور عدم اطاعت کا معیار بنایا گیا تھا، جیسے سورہ بقرہ ہی کے اندر ہے کہ طالوت کے لشکر کے لیے ایک خاص نہر کے پانی کو اطاعت و عدم اطاعت، فرمانبرداری اور نافرمانی کا معیار بنایا تھا۔ جب تک حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کو نہیں کھائیں گے جنت میں رہیں گے، اور حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو باہر نکال دیے جائیں گے اور وہ اپنا نقصان کریں گے، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ معیار بنایا گیا تھا یہ درخت اطاعت اور عدم اطاعت کا۔ دراصل اس درخت میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں رہتے رہے، وہ اس خاص درخت کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اس پر ایک عرصہ گزر گیا، پھر شیطان نے دونوں کو ورغلایا اور دونوں کو ان کے موقف سے پھسلایا۔ شیطان اب تک جنت میں جاتا تھا، اس پر پابندیاں نہیں لگی تھی۔ اس نے جو پٹی پڑھائی اس کا ذکر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 میں ہے۔ اس نے کہا کہ اس درخت کے پھل میں یہ تاثیر ہے کہ جو اس کو کھائے گا وہ امر ہو جائے گا اور ہمیشہ اللہ کے پاس رہے گا، ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی یہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس نے قسم کھا کر اپنی ہمدردی کا یقین دلایا، سورہ اعراف کے اندر ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، یعنی جنت کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی حرص میں یہ اقدام کیا، اور دونوں سے یہ لغزش ہو گئی۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں تھا، اس کے برعکس تھا کہ اس درخت کو کھانے سے انسان ہمیشہ اللہ کے پاس نہیں، ہمیشہ جنت میں نہیں، بلکہ جنت سے اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے وہ دور چلا جائے گا۔ اس کو کھاتے ہی جنت کا لباس اتر گیا اور حکم ملا کہ سب، یعنی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اور شیطان زمین میں اتریں۔ اب تم ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، شیطان تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا اور تم دین پر مضبوط رہ کر اس کی ناک زمین میں رگڑتے رہو گے، یہ دشمنی چلتی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اب تم زمین میں رہو گے، آسمانوں پر نہیں آ سکو گے، اور زمین میں بھی ایک وقت تک رہو گے، پھر مرو گے، تمہیں موت آئے گی اور زمین چھوڑو گے۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ یہاں ایک بہت اچھا نقطہ ہے کہ تعبیر یہاں یہ اختیار کی گئی ہے کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یعنی آدم علیہ السلام کو الگ لفظ سے خطاب کیا گیا اور آپ کی بی بی حوا رضی اللہ عنہا کو الگ لفظ سے مخاطب بنایا گیا۔ حالانکہ دونوں کے لیے ایک صیغہ، ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا، یعنی اسکنا الجنت کہا جا سکتا تھا کہ آپ دونوں جنت میں رہو، اور یہ لفظ مختصر بھی تھا۔ لیکن اس میں دو مسئلوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اول یہ کہ بیوی کے لیے رہائش کا
انتظام شوہر کے ذمے ہے، اور دوسرے یہ کہ سکونت میں، رہائش میں بیوی شوہر کے تابع ہے، یعنی جس مکان میں جہاں شوہر رہے وہاں بیوی کو رہنا چاہیے۔ اس لیے دونوں کو برابر نہیں بلکہ بیوی کو شوہر کا تابع بنا دیا، اس کا ذکر بعد میں الگ الفاظ سے کر دیا کہ اول یہ کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمے ہے، اصل مخاطب رہائش میں، سکونت میں، گویا کہ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام کو اصالتاً ہو رہا ہے، اور تبعاً پھر حضرت بی بی حوا کو مخاطب بنایا گیا کہ رہائش کا انتظام شوہر کے ذمے ہے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جہاں شوہر رہے، جس مکان میں شوہر رہے اس میں اس کو رہنا چاہیے۔ لفظ اسکن میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت ان دونوں حضرات کے لیے جنت کا قیام محض عارضی تھا، دائمی قیام جو شان ملکیت کی ہوتی ہے، جو انسان ملکیت کے طور پر کہیں رہتا ہے، وہ نہ تھی، کیونکہ لفظ اسکن کے معنی یہ ہیں کہ اس مکان میں رہا کرو۔ یہ نہیں فرمایا یہ مکان تمہیں دے دیا گیا ہے، یہ تمہارا مکان ہے، تم اس کے مالک ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت کا مکان چھوڑنا پڑے گا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جنت میں ملکیت کے طور پر آدمی تب رہ سکے گا کہ جب ایمان اور عمل صالح کر کے معاوضے میں جنت حاصل کرے گا، جو قیامت کے بعد ہوگا، حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ اسی لیے حضرات فقہاء نے یہ مسئلہ یہاں سے جو ہے اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ میرے گھر میں رہا کرو، یا یہ کہ میرا گھر تمہارا مسکن ہے، اس سے مکان کی ملکیت اور دائمی استحقاق اس شخص کو حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ عارضی طور پر اس گھر میں رہ سکے گا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ۔ یہ یہاں پر جو ہے خطاب صرف آدم علیہ السلام کو نہیں کیا گیا، بلکہ دونوں کو ایک ہی لفظ میں شریک کر کے کلا منہا فرمایا، یعنی اسکن انت وزوجک الجنہ کے طرز پر یہاں دونوں کو الگ الگ مخاطب نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک ہی لفظ سے ان کو مخاطب کیا گیا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کلا تسنیہ کے لیے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں، وہ اپنی ضرورت اور خواہش کے وقت اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے استعمال کر سکتی ہے، وہ شوہر کے تابع نہیں ہے۔ ضروری نہیں جو شوہر کھائے، جو شوہر کو پسند ہو وہی بیوی کھائے، وہی بیوی کو پسند ہو، نہیں۔ رغداً حیث شئتما، رغداً حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، ولا تقربا هذه الشجرة۔ رغداً، لفظ رغداً معقولات میں وسعت اور کثرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو چیز جتنی چاہیں کھا سکتے ہیں، بجز ایک درخت کے اور کسی چیز میں رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور لفظ شئتما میں مقامات کی وسعت کا بیان ہے، یعنی پوری جنت میں جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں کھائیں، کوئی خطہ ممنوع نہیں ہے، جہاں چاہیں گھومیں پھریں۔ اس میں اشارہ ہے کہ چلنے پھرنے اور مختلف مقامات سے اپنی ضرورت حاصل کرنے کی مکمل آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ ایک محدود معین مقام یا مکان میں اگرچہ ضرورت و خواہش کی ساری چیزیں مہیا کر دی جائیں، مگر وہاں سے باہر جانا ممنوع ہو، باہر جانے پر پابندی ہو، ساری سہولتیں موجود ہیں، کھانے کی ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں، سردی کا انتظام، گرمی کا انتظام، لیکن باہر جانے کی ممانعت ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی قید ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے پینے کی تمام چیزیں بکثرت اور با فراغت عطا کر دینے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ حیث شئتما فرما کر ان کو چلنے پھرنے اور ہر جگہ جانے کی آزادی بھی دی گئی۔ ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس درخت یا اس کے پھل نہ کھاؤ، مگر احتیاطی حکم یہ دیا گیا
کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے اصول فقہ کا مسئلہ جو سد ذرائع کے عنوان سے جو ہے وہ کتابوں میں مذکور ہوتا ہے، وہ مسئلہ ثابت ہوا۔ یعنی بعض چیزیں اپنی ذات میں ناجائز یا ممنوع نہیں ہوتی، لیکن جب یہ خطرہ ہو کہ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے کسی حرام ناجائز کام میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو اس جائز چیز کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ جیسے درخت کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا تھا اس کے پھل پھول کھانے کا، اس ذریعے کو بھی منع فرما دیا گیا۔ اسی کا نام اصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرما دیا گیا تھا، اور اس پر بھی متنبہ کر دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو بظاہر گناہ ہے، حالانکہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جو ہے خطا ہوئی؟ اس کا جواب اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں کبیرہ گناہ اور ایسا صغیرہ گناہ جو مروت و شرافت کے خلاف سمجھا جاتا ہو، ایسے گناہ کا صدور بالاتفاق انبیاء سے نہیں ہو سکتا۔ ایسے صغائر جو عام انسانی شرافت کے خلاف نہ سمجھے جاتے ہوں، ایسے صغائر کا ارتکاب انبیاء سے ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ البتہ لغزشوں اور خلاف اولا باتوں کا صدور انبیاء سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہی اکثر علماء اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ خلاف اولا باتوں کا صدور انبیاء سے ہو سکتا ہے، اور انبیاء سے ان کے صدور کی حکمت ایک تو یہ ہے کہ انبیاء کے انسان اور بشر ہونے کا پہلو امت کے ذہن میں باقی رہے، اور وہ ان کی شان کے بارے میں افراط اور مبالغہ سے کام نہ لیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا اس درخت کے پھل سے کھانا، اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا قبل از وقت نینوا شہر سے ہجرت کر جانا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بلا ارادہ ایک قبطی کو قتل کر دینا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین کے سوال کے جواب میں انشاءاللہ کہنا بھول جانا، یہ سب اسی قبیل سے ہے کہ یہ جو ہے لغزش اور خلاف اولا بات ہیں۔ امت کی تو ایسی لغزشیں بارگاہ خداوندی میں یوں ہی معاف ہیں، وہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتی ہیں، لیکن انبیاء کے شان و مقام کے لحاظ سے اتنی معمولی بھول چوک پر بھی گرفت ہو جاتی ہے کہ جس کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کا مقتدا اور پیشوا بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، صادر ہو جائے تو انبیاء کے اقوال اور افعال سے امن اٹھ جائے گا اور وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ جب انبیاء علیہم السلام پر اعتماد اور اطمینان نہ رہا تو دین کا کہاں ٹھکانا، پھر کس پر اطمینان اور اعتبار ہوگا؟ تو یہ اس لیے جو ہے یہ انبیاء علیہم السلام سے اس طرح کی لغزشیں ہو سکتی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے متعلق علماء تفسیر نے بہت سی توجیحات لکھی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ اول یہ کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اور مراد خاص وہی درخت نہیں تھا
بلکہ اس کی جنس کے سارے درخت مراد تھے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشمی کپڑا اور ایک ٹکڑا سونے کا ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ظاہر ہے کہ حرمت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھے، بلکہ تمام ریشمی کپڑے اور سونے کا یہی حکم تھا، بلکہ یہی حکم ہے۔ لیکن یہاں کسی کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ممانعت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ وابستہ ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہو گیا ہوگا کہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا ممانعت اسی کے ساتھ خاص ہے، باقی اس جنس کے دوسرے درختوں کے کھانے کی ممانعت نہیں ہے۔ شیطان نے یہی وسوسہ ان کے دل میں مزین اور مستحکم کر دیا اور قسمیں کھا کر یہ باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں کسی ایسے کام کا مشورہ نہیں دے رہا جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو، ممنوع ہو۔ جس درخت کی ممانعت کی گئی ہے وہ دوسرا ہے، اس درخت کی ممانعت نہیں ہے، یہ کھا سکتے ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے یہ وسوسہ دل میں ڈالا ہو کہ اس درخت کی ممانعت صرف آپ کی ابتدائے پیدائش کے وقت کے ساتھ مخصوص تھی، جیسے چھوٹے بچوں کو جو ہے بچپن میں اول عمر میں قوی غذا سے روکا جاتا ہے۔ ہاں، دودھ پیتے بچے کو بریانی تو نہیں کھلائی جا سکتی اور دیسی گھی نہیں اس کو دے سکتے، بلکہ ہلکی غذا دی جاتی ہے، اور جب قوت پیدا ہو جانے کے بعد ہر غذا کی اجازت ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ قوی ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ممانعت باقی نہیں رہی، اب یہ درخت کھا سکتے ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت شیطان نے اس درخت کے کھانے کے منافع بتلائے کہ اس کے کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہنے کا اطمینان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیشہ کے لیے حاصل ہوگا، اس وقت ان کو وہ ممانعت یاد نہ رہی ہو اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں وہ ممانعت بالکل مستحضر نہ ہو، جسے قرآن مجید کی آیت فنسیہ ولم نجد لہ عزما سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور ہم نے ان میں کوئی پختگی نہیں پائی۔ یہ اسی احتمال کی تائید کرتی ہے۔ بہرحال اس طرح کے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صدور حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا، بھول ہو گئی، یا اجتہادی لغزش جو در حقیقت گناہ نہیں ہے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور قرب خداوندی کے جو ہے مقام عالی کے اعتبار سے یہ لغزش بھی بڑی سمجھی گئی۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، اور قرآن میں اس کو معصیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ تو اس سے ذلت، لغزش اور معصیت میں فرق بھی واضح ہو گیا کہ جب انبیاء معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ، معصیت نہیں ہو سکتی، لغزش ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں معصیت سے، گناہوں سے۔ البتہ لغزش چونکہ ہو سکتی ہے، معصیت گناہ کے ارادے سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا نام ہے، اور ذلت ارادے کے بغیر یا نیک ارادے سے غلطی ہو جانے کا نام ہے۔ حضرت آدم اور بی بی حوا علیہم السلام سے قرب خداوندی کی لالچ میں غلطی ہوئی، لہٰذا یہ ذلت ہوئی، نہ کہ معصیت اور گناہ، کہ اچھی نیت سے، نیک ارادے سے غلطی ہو جانے کا نام ذلت ہے، لغزش ہے، یہ معصیت نہیں ہے۔ اور یہ بحث فضول ہے کہ جب شیطان کو جنت سے مردود کر کے نکال دیا گیا تھا تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں کس طرح پہنچا، جسے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیطان کو تو جنت سے نکال دیا گیا، وہ پھر جنت میں کیسے داخل ہوا، کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا۔ یہ سوال اس لیے فضول ہے کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ ڈالنے کے لیے ضروری نہیں کہ جنت میں داخل ہو کر ہی وسوسہ ڈالے۔ جنات و شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے بھی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر داخل ہو کر بالمشافہہ روبرو
گفتگو ہی کو تسلیم کیا جائے کہ جنت میں داخل ہو کر بالکل سامنے بات کی تھی اور اس طرح قسمیں کھائی تھی، تو اس کے بھی مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی تحقیق میں پڑھنا بے فائدہ اور فضول ہے، لہٰذا ان باتوں کو زیر بحث لانا وقت کا ضیاع ہے۔ اسی طرح یہ سوال کہ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جب متنبع کر دیا تھا، تنبیہ کی تھی کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسا کام کرا دے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں کس طرح آ گئے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات و شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آیا ہو جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام یہ نہ پہچان سکے کہ یہ شیطان ابلیس ہے۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ پھر سے سماعت فرمائیں کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمگا دیا، پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جس میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا۔ انہا کے دو معنی کیے گئے ہیں اور دونوں کی گنجائش ہے۔ اول یہ کہ اس سے جنت مراد لی جائے کہ جس جنت میں وہ تھے اس سے ان کو نکال کر رہا، اور دوسرے اس سے وہی ممنوع درخت مراد لیا جائے۔ آیت میں اس سے پہلے دونوں ہی کا ذکر آیا ہے۔ ہندوستان کے اہل علم میں حضرت مولانا محمود حسن صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا معنی مراد لیا ہے، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا معنی مراد لیا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے غالباً ترجمہ ایسا اختیار کیا ہے کہ جس میں دونوں معنی کی گنجائش ہے کہ جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، اور ہم نے کہا آدم سے، آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگی، اور تمہارے لیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی، اور زمین کا یہ قیام ایک معین مدت تک ہوگا جس میں کچھ دنیاوی فائدے اٹھانے کے بعد سب کو بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ پیش ہونا ہوگا۔ اب لفظی ترجمہ، لفظ بلفظ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن بس رہ، انت تو، وزوجک اور تیری بیوی، الجنتا جنت میں، وَكُلَا اور کھاؤ دونوں، منہا جنت سے، رغداً با فراغت، حیث جہاں سے، شئتما چاہو تم دونوں، ولا تقربا اور نہ نزدیک جانا دونوں، ہادہ الشجرۃ اس درخت سے، فتکونا پس ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین نقصان کرنے والوں میں سے، فازلہما پس پھسلا دیا دونوں کو، الشیطان شیطان سرکش نے، عنہا جنت سے، فاخرجہما پس نکال دیا دونوں کو، مما کانا فیہ مما کانا اس سے جو تھے دونوں، فیہ اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا اترو تم یعنی تینوں، بعضکم تمہارا ایک، لبعض دوسرے کا، عدو دشمن ہوگا، ولکم اور تمہارے لیے زمین میں، ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں، مستقر ٹھہرنا ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے،
الی حین، ایک وقت تک۔ وقلنا یا آدم اسکن انت، اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں اور جہاں چاہیں آسودہ ہو کر کھائیں، البتہ اس درخت کے قریب کبھی نہ پھٹکنا ورنہ تمہارا شمار خطا کاروں میں ہو جائے گا۔ آخر شیطان نے اسی درخت کے باعث ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا اور ان کو اس سے نکال کر ہی چھوڑا، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہوگا اور وہاں ایک خاص مدت تک تمہارا رہنا سہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیتوں کی سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔